المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. حضرات گرامی، یہ زندگی امانت ہے. جیسے ہمارے پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہے، بڑی جلدی میں اور آپ بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے. ہماری نیکی، کسی کے ساتھ بلائی، کوئی اچھا جملہ، کوئی اچھا کام جو ہم نے کیا ہوگا وہ باقی رہے گا. جب ہم بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں، ایک بہت بڑا نام، ایک مخلص انسان کا نام، ایک دین پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دینے والے کا نام، ایک بہت بڑے امام اور محدث کا نام، نامی اس میں گرامی آتا ہے. وہ آپ کے بڑے تھے. میری مراد شیخ الاسلام اپنے دور کے محدث عبدالتواب ملتانی رحمہ اللہ. اللہ اپنے برگزیدہ بندے کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. خوش قسمت ہو، آپ کے دادا عبدالتواب تھے، کئیوں کے نانا عبدالتواب تھے، اس گلی محلے بستی کے استاد عبدالتواب تھے، اس مسجد کے بانی عبدالتواب تھے. بڑی بڑی کتابیں انہوں نے خود لکھی، عربی کے اندر، اردو کے اندر، ان کو شائع کیا. دنیا کے کونے کونے میں عبدالتواب رحمہ اللہ کی کتب پہنچی، ان کے شاگرد پہنچے. وہ اللہ کے لیے وقف انسان تھا. میری آپ بزرگوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے، ہر سال اسی مسجد میں محدث عبدالتواب ملتانی رحمہ اللہ کے نام کی کانفرنس ہونی چاہیے. کیوں؟ تاکہ ہماری نسل نو کو، ان کی 6، 7، 8ویں نسل کو، اس محلے کو، اس پورے ملتان کے رہنے والوں کو اس عظیم انسان کا عظیم کردار بتایا جائے. یاد رکھیں، جو وہ مشن لے کر اٹھے، دنیا نے ان کے مشن سے فائدہ لیا. بر صغیر میں ان کا طوطی بولتا تھا، لوگوں یہ ساری عزت دین کی وجہ سے عزت ملی تھی. کہاں قصور؟ پاکستان کا آخری گاؤں جہاں میں رہتا ہوں، کہاں وہ حسین خان والا بارڈر ایریا، اور کہاں محدث عبدالتواب ملتانی رحمہ اللہ کی مسجد، ان کا مدرسہ، ان کا مکتبہ.
یہ دلیل ہے اللہ کے بندوں کی محبت اللہ اپنے نیک بندوں کی مخلصین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس مسجد میں ہر سال ایک سیمینار منعقد کروائیں تاکہ ہماری نسل کو، ہمارے نوجوانوں کے خون میں حرکت آئے، ہمارے نوجوان جو صراط مستقیم سے ہٹتے جا رہے ہیں ان کے اندر محدث عبدالتواب ملتانی رحمہ اللہ جیسا بننے کی فکر لاحق ہو جائے۔ ہم نے بھی ان جیسا بننا ہے۔ دوسری بات حضرات گرامی، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں دن رات، دنیا اصول سمجھ لیں۔ اصول کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو دنیا کا غم لگ جاتا ہے اس کے معاملات بکھر جاتے ہیں، دنیا قابو نہیں آتی۔ اور دن رات دنیا کا غم لینے والوں، دنیا قابو نہیں آتی۔ امام عبداللہ نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، ابو جان دنیا کیا ہے؟ باپ نے کہا، بیٹا دنیا سایہ ہے، سایہ۔ انسان اپنے سائے کو پکڑنا چاہے پکڑے گا نہیں، سایہ آگے آگے ہے، انسان پیچھے پیچھے ہے، سایہ قابو نہیں آتا۔ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، جو انسان اپنا ہم اور غم آخرت بنا لیتا ہے، دین بنا لیتا ہے، دنیا کے سارے کام اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ خود بخود اس کی غیب کے خزانوں سے مدد کرتا ہے۔ لوگوں، اگر محدث عبدالتواب ملتانی رحمہ اللہ بھی دنیا کی ٹینشن لے جاتے اور دنیا کا غم ان کو لاحق ہوتا، اللہ کی قسم ان کا کوئی بھی ذکر کرنا برداشت نہ کرتا۔ اسی محلہ میں اور بھی بزرگ تھے کہ نہیں؟ میں تو کسی کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کسی کو، میں نے کسی کا کتابوں میں نام نہیں پڑھا۔ یہ دلیل ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ دو بھائی تھے، ایک امام بخاری کا نام محمد تھا، ان کے بڑے بھائی کا نام احمد تھا۔ احمد کو کوئی بھی نہیں جانتا، محمد بن اسماعیل البخاری کو دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ امام بخاری نے اپنا غم دین بنا لیا، اپنا مرنا جینا دین بنا لیا۔ احمد نے اپنا مرنا جینا دنیا بنا لیا، اور دنیا سے محبت کرنے والا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا، دین سے محبت کرنے والا 40 سال اس مسافر طالب علم امام بخاری نے 40 سال سالن کے بغیر روٹی کھائی، بیمار ہو گئے۔ حکیم نے کہا کرورا چیک کرواؤ، کرورا چیک ہوا، کہتے ہیں آب میں نمک کی کمی ہے۔ کہا ہاں میں طالب علم تھا، سفر پر رہتا تھا، 40 سال ہو گئے گھر سے باہر نکلے ہوئے، آج تک واپس 40 سال میں واپس موقع نہیں ملا۔ ایک ملک میں گیا ہوں، وہاں سے حدیثیں لی ہیں، پھر دوسرے ملک میں، پھر تیسرے میں، ایسے زندگی گزر گئی ہے۔ سالن تو ملا ہی نہیں، روٹیاں کٹھی پکا لیتے تھے، کہیں سے پکوا لیتے تھے، ہفتے 10 دن کی روٹیاں خشک روٹی ہوتی تھی، کسی دریا کی پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا لیتے تھے۔ لوگوں، کہاں دہلی پھاٹک حبش خان کی مسجد کا درویش میاں
نذیر حسین محدث دہلوی، کہاں ملتان کا باسی عبدالتواب محدث ملتانی۔ کبھی غور تو کریں وہ کتنا غربت والا دور تھا، لیکن آپ کے ہی بڑے نے، ہمارے بڑے نے دنیا کی ٹینشن نہیں لی کہ کاروبار کرو، پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے۔ انسان کے پیڑ کو پیسہ نہیں بھر سکتا، قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ مٹ کا نشان کیسے کیسے، مٹ کا نشان کیسے کیسے۔ یہ قاسم باغ جو محمد بن قاسم کا شہر تھا، مندروں کو گرانے والا، سکھوں مرہٹوں کے دلوں کو جہاں سے بگانے والا، وہ اس شہر میں رہے۔ اندر ہم گئے، وہ پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے جی مغلیہ کے یہ بادشاہ یہاں رہے، فلاں کے یہ رہے۔ اور بھائی کہاں گئے بادشاہ؟ بڑے بڑے ہندو، سکھ، مرہٹ کہاں گئے؟ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اے محمد بن قاسم، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو اسلام کا سچا محب تھا، وہ اسلام کا سچا محب تھا۔ اسلام کو عام کرنے کی غرض سے تو پاکستان بھی آیا، پنجاب بھی آیا، سندھ بھی آیا، ملتان بھی آیا، اکاڑا بھی آیا۔ تو سچا محب تھا، دنیا کے دلوں میں تیری محبت قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اب بڑے بڑے بادشاہ ان کو اس شہر کا کوئی بھی نہیں جانتا، محمد بن قاسم کو سارے جانتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے پھر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا 100 سال بعد، 1000 سال بعد لوگوں کی زبانوں میں، لوگوں کے دلوں میں میرا اور آپ کا احترام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو، ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ دین سے محبت کریں گے، اللہ کوئی کام لے لے گا۔ لوگوں، دین سے محبت دلیل ہے اللہ سے محبت۔ بتائیں، جب مجھے اللہ سے محبت ہوگی، اللہ میرا نام زندہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ نام زندہ رکھے گا، دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب دنیا سے محبت، اور کتنا پیسہ اکٹھا کر لو گے؟ اور بھائی جان کتنا پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے؟ تو کروڑ پتی میرا کوئی بزرگ بیٹھا ہو اور میں کہتا ہوں کروڑ پتی نہیں، اربوں پتی بھی بن جائے تو کیا کرو گے؟ اے ہلاکو خان، چنگیز خان، وہاں لکھا ہوا ہے وہ بھی یہاں ظالم آئے تھے اس ملتان میں، انہوں نے بھی حملے کیے۔ بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے؟ وہ کھا گئی زمین آسمان کیسے کیسے آ جائیں۔ اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جو بھی اپنی نسبت کو دین کے ساتھ اٹیچ رکھے گا، اللہ اس کو قیامت کی دیواروں تک باقی رکھے گا۔ فروغی کتب خانہ پر ہم گئے، فروغی کتب خانہ کی کتابیں ہم زمانہ طالب علمی سے پڑھتے رہے۔ جس ادارے کی کتابیں پڑھ کر ہم عالم بنے، جس ادارے کی کتابیں پڑھ کر دنیا روشن ہوئی، مصر میں کتابیں گئیں، دمشق میں، سعودی عرب میں کتابیں گئیں، دنیا بھر میں کتابیں گئیں۔ میں نے شیخ ریاض صاحب سے کہا مجھے وہ ادارہ بھی دکھاؤ۔ ہم اردو بازار گئے، اوپر لکھا ہوا ہے فروغی کتب خانہ 6-7 نسلوں سے قائم۔ نیچے دیکھا تو وہ جھنڈیاں، یہ 14 اگست آ رہا ہے، یہ سارا سامان دنیا کا سامان پڑا ہوا ہے۔ وہ دکان والے سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ وہ کہتے بھی یہ دکان فروخت ہو چکی ہے، ادارہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں، فروغی کتب خانہ محدث ملتانی کی یادگار تھی۔ محدث عبدالتواب ملتانی کا قائم کرتا تھا۔ ہم کتنے بے وفا نکلے، جس خاندان کی 7 نسلوں نے دین کی خدمت کی،
ہم مل جل کر سر جوڑتے کہ بھائی مکتبہ نہیں فروخت کرنا، مسئلہ کیا ہے، ہم مسئلہ حل کرتے ہیں۔ بتایا بھائیوں نے کہ گھریلو مسائل سے ہم مقروض ہو چکے تھے، دینے دینے کے بعد ہم نے مکتبہ فروخت کر دیا۔ اللہ ہمارے سینوں کے اندر دین سے محبت پیدا فرمائے، ہم بھی مٹ جائیں گے۔ ہاں، دین کے ساتھ نسبت قائم رہے گی، کوئی دعا دینے والا آئے گا۔ ہم رستے سے گزر رہے تھے، شیخ نے بتایا کہ شیخ صاحب یہ ہے سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی قبر، ایسے نہیں رستے میں بریکیں لگ گئی، ہماری گاڑیوں کی بریکیں لگ گئی، میں نے نیچے اترے، ہم نے دعا کی۔ حضرات گرامی آئیں، ہم بھی کوئی اچھا کردار ادا کر جائیں، دین کی حمایت کر جائیں، اپنی نسبت کو دین کے ساتھ قائم کر جائیں۔